السلام علیکم ویورز، ہمارا آج کا ٹاپک ہے سورہ عبس و تولی کی پہلی چند آیات، 2 آیات۔ تو اس سلسلے میں کوشچن پوچھے گئے ہیں کیونکہ اس کے جو تفسیریں کی گئی ہیں ان 2 آیات کی، اگر ان کو صحیح مان لیں تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر حرف آتا ہے، ان کی پرسنالٹی جو ہے وہ مجروح ہوتی ہے، یوں کہہ لیں ان کے اوپر الزام آتا ہے۔ تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، جو سیرت اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان کی، تو اس میں تو بڑے جامع لفظ ہیں رحمت للعالمین کے۔ تو جو شخصیت عالمین کے لیے رحمت ہو، یعنی صرف عالم نہیں کہا، عالمین، تو سارے جہانوں کے لیے جو شخصیت رحمت بنا کر بھیجی گئی ہو، اس کے متعلق یہ کہنا کہ وہ اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک اندھا آیا، اور اس اندھے کا آنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا گوار گزرا کہ انہوں نے اپنے ماتھے کے اوپر شکن ڈالے، یعنی تیوری چڑھائی، اور منہ پھیر لیا۔ یہ عبسہ کا مطلب ہوتا ہے ماتھے پر شکن ڈالنا، تیوری چڑھانا۔ یہ ماتھے پر جو بل آ جاتے ہیں، کسی کو دیکھ کر جو ناگواری ہم محسوس کراتے ہیں تو ماتھے پر بل پڑ جاتے ہیں۔ اور وتولیٰ کا مطلب ہوتا ہے منہ پھیر لینا۔ تو جیسا کہ تفسیروں کے اندر ہے، اور وہ 1000 سال سے یہی تفسیریں چلی آ رہی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر کوئی کفار کے یہ سردار آپ یوں کہہ لیں، ان کے سردار بیٹھے ہوئے تھے۔ تو وہ چونکہ طبقاتی امتیاز کے حامل ہوتے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ ہم بڑے لوگ ہیں، تو یہ جو لوور کلاس طبقہ ہے یہ ہمارے سامنے نہ بیٹھے، جہاں پر ہم بیٹھے ہیں یہ ہمارے برابر نہیں بیٹھ سکتے، یا ہم اتنے بڑے لوگ ہیں کہ ان چھوٹے لوگوں میں بیٹھنا ہماری توہین ہے۔ تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ ہم آپ سے بات تب کریں گے جب آپ اپنے محفل سے، اپنی مجلس سے ان غریب غربا جو لوگ ہیں لوور کلاس، ان کو وہاں سے اٹھا دیں، تو پھر ہم آپ سے بات کریں گے۔ یہ اس طرح سے تفسیروں میں یہ باتیں کی ہوئی ہیں۔ تو اور اسی کی روح سے پھر اس کی تفسیریں بنائی ہوئی ہیں، اور یہ بنائی کس نے ہے؟ پرشین، وہ جو ہسٹورین تھے، پرشین مفسرین تھے، انہی کی بنائی ہوئی نا یہ ساری تفسیریں۔ اب ان تفسیروں کے اندر یہ چیز آ رہی ہے۔ اب اس کے اوپر جو مستشرقین ہیں وہ اعتراض اٹھاتے ہیں، اگر نہ بھی اٹھائیں تو اٹھتا ہے اعتراض کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی شخصیت تھی کہ وہ کوئی اندھا یا ایسا غریب آدمی آ گیا تو انہوں نے اپنے ماتھے کے اوپر بل چڑھائے، تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا۔ کیوں کہ ان جاءہ الاعمی، کہ ایک اندھا آ گیا، ایک نبینہ آ گیا۔ یہ آیت ہے سورہ عبسہ، اس کا نام ہے سورہ کا، اور یہیں سے اسی کے نام کے اوپر یہ سورہ عبسہ کہلاتی ہے، کہ یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ عبس و تولی، ماتھے پر شکن ڈالے، وتولی، اور منہ پھیر لیا۔ اب نام نہیں ہے کسی کا، یہ تو ہم اس کے کانٹیکسٹ سے سمجھیں گے نا کہ یہ کس کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ قرآن کریم اس طرح سی جزیات تو بیان ہی نہیں کرتا، اس کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ یہ تو وہ کتاب ہے جو اصول اور ضابطے دیتی ہے۔ تو یہاں پر بھی اصول اور ضابطہ دیا گیا، لہٰذا اس لیے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ماتھے پر شکن ڈالے یعنی تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا، ایک چیز ہوگی۔ اور اگلی آیت کے اندر ہے کہ ان جاءہ الاعمی، یہاں پر وجہ بتائی گئی ہے کہ ماتھے پر شکن کیوں ڈالے، منہ کیوں پھیرا، کہ ان جاءہ الاعمی اس لیے کیا کہ اس کے پاس ایک اندھا آ گیا، ایک نبینہ آ گیا۔ تو یہ ریزن بتائی ماتھے پر شکن ڈالنے کی اور منہ پھیرنے کی۔ اب یہ منسوب کر دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، حالانکہ یہ بالکل ایسی نہیں ہے۔ قرآن کریم نے یہاں پر بالکل یہ نہیں کہا کہ یہ کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ایک اندھے کے آنے کے اوپر،
اس اتنی ناگواری کا اظہار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، بالکل قرآن کریم ایسی بات ہی نہیں کر رہا۔ تو پھر یہ کون تھا جس نے اندھے کے آنے کے اوپر ماتھے پر بل چڑھائے اور منہ پھیر لیا؟ وہ کون تھا؟ دیکھیے، قرآن کریم تصریف آیات کی روح سے سمجھا جا سکتا ہے۔ قرآن کریم ایک جگہ پہ کوئی بات کرتا ہے، اس کی وضاحت وہیں یا کسی دوسرے مقام کے اوپر وہ کر دیتا ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ وہ انسانوں کی سوچ کے اوپر چھوڑ دی جس طرح سے چاہے وہ تفسیریں کرتے پھرے، بالکل نہیں۔ قرآن کریم اپنی بات کی وضاحت خود کرتا ہے، یہ اپنی تفسیر خود کرتا ہے۔ اب یہ دیکھیں سورہ المدثر، اس کی 22 نمبر، 23 نمبر اور 24 نمبر کی آیات دیکھیں، اس کے اندر اس کا جواب آ جاتا ہے۔ تو یہ جو 22 نمبر کی آیت ہے، اس سے پیچھے بات چلی آ رہی ہے کہ کفار کا نمائندہ آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کا مکالمہ ہوا، تو یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ اب وہ باتیں ہوتے آگے قرآن کریم اس کے متعلق کہہ رہا ہے، اسی وہ نمائندے کے متعلق، وہ جو کفار کا نمائندہ تھا، جو سردار تھا، جو بڑے تکبر میں تھا، جو غریبوں کو اپنے برابر نہیں سمجھتے تھے، لوئر کلاس کو بڑا حقیر سمجھتے تھے، طبقاتی امتیاز کے قائل تھے، تو اس کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس میں سورہ المدثر کی آیت نمبر 22 میں دیکھیں، بالکل وہی لفظ ہے جو آبسا اس کی صورت میں آبسا کے نام سے۔ اب یہ دیکھیں، ثم آبسا و بصرا، بالکل وہی لفظ ہے نا، آبسا وہی لفظ ہے۔ سورہ المدثر آیت نمبر 22، ثم آبسا و بصرا، پھر اس نے ماتھے پر شکن ڈالے یعنی تیوری چڑھائی، و بصرا اور منہ بسورا، جیسے ہم کسی کو دیکھ کر کوئی اگر ہمیں ناگوار گزرتا ہے تو ہم منہ بسور لیتے ہیں، بری سی شکل بنا لیتے ہیں۔ تو یہ اس کے متعلق بات ہو رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نہیں ہو رہی۔ تفسیروں کے اندر ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، بالکل ایسا نہیں، وہ رحمت للعالمین تھے۔ تو ایسا کرنا کسی اندھے کو دیکھ کر، کسی غریب کو دیکھ کر، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور ان کی رحمت کے بھی خلاف ہے۔ تو یہ جو سردار تھا، نمائندگی کر رہا تھا کفار کی، جو بڑے تکبر میں تھا، اپنی سرداری کے نشے میں تھا، اور وہ اس طرح کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مکالمہ کر رہا تھا، تو اس کے متعلق قرآن کہہ رہا ہے کہ ثم عبس و بصرا، پھر اس نے ماتھے پر شکن ڈالے، تیوری چڑھائی اور منہ بسورا۔ اور آگے اس نے کیا کیا؟ 23 نمبر کی آیت میں ثم ادبر واستکبر، پھر اس نے پیٹھ پھیری، یعنی وہ اٹھایا وہاں سے، پیٹھ پھیر لی اس نے۔ پیٹھ پھیرنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس نے پیٹھ پھیر لی، اور واستکبر، اور تکبر کیا اس نے۔ تو یہ 23 نمبر کی آیت ہے۔ اب 24 نمبر کی آیت، تو جاتے ہوئے اس نے کیا کہا؟ فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ، تو پھر اس نے کہا کہ یہ جو قرآن ہے، یہ سحر کے سوا کچھ نہیں، جو نقل کیا جاتا ہے قرآن، یہ سحر کے سوا کچھ نہیں۔ اب یہ جو تراجم اور تفسیریں ہیں، ان کے اندر یہ سحر کا ترجمہ جادو کیا ہوا ہے۔ یا تو جادو کو پھر وہی چیز مان لینا جو جادو کو ہونا چاہیے، یعنی جادو سے کسی چیز کی حقیقت نہیں بدل سکتی، جادو سے جو تانبا ہے وہ سونا نہیں بن سکتا، جادو سے کوئی چیز جو ہے اس کی ہیت، اس کی ماہیت، اس کی اصلیت نہیں بدلتی، تو پھر تو ٹھیک ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جادو سے اگر کوئی چھڑی ہے تو وہ سونے کی بن جائے گی، بالکل نہیں بنے گی۔ تو یا تو اس سینس میں آپ جادو لیں تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے جادو معجزات کی شکل میں بھی لیے ہوئے ہیں، اور انہوں نے جادو اس سینس میں بھی لیے ہوئے ہیں کہ اس سے چیزوں کی شکل، ہیت اور اصلیت بھی بدل سکتی ہے۔ یعنی جادو سے یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص کسی لاٹھی کو، کسی چھڑی کو وہ سونے کی بنا دے، حالانکہ نہیں بنتی۔ تو یہ جو سحر ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ، دھوکہ، فریب۔ تو اس کا کہنے کا مقصد یہ تھا فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ، کہ یہ جو قرآن ہے، اشارہ قرآن کی طرف ہے۔ ان ہاذا، یہ جو ہاذا کا اشارہ قرآن کی طرف ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف قرآن کی دعوت دیتے تھے۔ تو انہیں کہا گیا، تو اس نے یہ کہا کہ یہ جو قرآن ہے، یہ سحر کے سوا کچھ نہیں،
یعنی جھوٹ دھوکہ فریب کے سوا کچھ نہیں۔ قرآن کے متعلق اس نے یہ ریمارکس دیے، پیٹھ پھیر لی اور تکبر کیا، اور قرآن کے متعلق اس نے یہ کچھ کہا۔ تو سورہ عبسہ میں جو ہے عبسہ و تولی، اور سورہ المدثر کی آیت نمبر 22 میں جو ہے ثم عبسہ و بصر، وہی لفظ ہے عبسہ، یہ اسی کی بات ہو رہی ہے اور اسی کی یہاں پر قرآن کریم تفصیل دے رہا ہے۔ تو اس طرح سے قرآن کریم کو آپ سمجھیں گے تو بات واضح ہوگی۔ لہٰذا اس آیت کی تفسیر کے اندر یہ جو سورہ عبسہ کی تفسیر ہے، عبس و تولی ان جاءہ الاعمی، کہ ایک اندھے کے آنے کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیوری چڑھائی اور ماتھے پر بل ڈالے، منہ پھیر لیا، یہ بالکل غلط ہے، یہ بالکل غلط تفسیر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ تفسیر جو ہے وہ الزام عائد کر رہی ہے۔ لیکن ہمارے جو مذہب پرست لوگ ہیں ان کے نزدیک روایات جو ہیں وہ اتنی مقدس ہوتی ہیں کہ ان کو بیان کرتے ہوئے، ان کی روح سے قرآنی آیات کی تفسیر کرتے ہوئے انہیں اتنا بھی احساس نہیں ہوتا کہ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت ہے انتہائی، ان کا جو اعلیٰ کردار ہے، ان کا جو بلند مقام ہے، تو اس کے اوپر زد پڑتی ہے۔ تو امید ہے آپ کو اس پوری ڈیٹیل سے بات واضح ہو گئی ہوگی کہ تصریف آیات کی روح سے قرآن کریم کو سمجھا جاتا ہے۔ قرآن کریم اپنی بات کی وضاحت خود کرتا ہے، جیسا کہ سورہ عبسہ کی وضاحت سورہ المدثر کی آیت 22، 23 اور 24 میں وہ خود کر رہا ہے۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تفکروا، آپ اس کی روح سے خود غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔